مچ میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 مزاحمت کار ہلاک، 1 گرفتار، ISPR کا دعویٰ۔ مستونگ بس اڈہ میں مسلح افراد کی فائرنگ، 1 شخص ہلاک، پنجگور میں 1 شخص کی نعش برآمد، بلیدہ میں 1 شخص قتل۔ آج اپریل کی 10 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر مزاحمت کاروں کو روکنے کے لیے مختلف راستوں کو بند کیا اور 3 مزاحمت کاروں کو ان کے ٹھکانے کی طرف بڑھتے ہوئے روکا۔ ISPR نے بتایا ہے کہ روکے جانے پر مزاحمت کاروں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 2 مزاحمت کار مارے گئے جبکہ 1 مزاحمت کار گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مزاحمت کاروں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مزاحمت کاروں کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کوہلوں میں طوفانی بارشیں اور ژالہ باری، سینکڑوں ایکڑ پر محیط گندم کی فصلیں تباہ۔ ضلع کوہلو کے نواحی و شہری علاقوں تمبو، سقادف، باغدف، کچڑ، شاہیجہ، ماکوڑی، گڑپوادی، تمبیلی، ملکزئی، لاسیزئی، اوریانی، ڈیری فارم سمیت دیگر علاقوں میں طوفانی بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری نے سینکڑوں ایکڑ پر محیط گندم کی فصل مکمل طور پر تباہ کر دی، جس کے باعث ضلع کے کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب کسانوں کی سال بھر کی کمائی اور محنت بھی رائیگاں گئی ہے، جس کے نتیجے میں کاشتکار نہ صرف ذہنی خوف میں مبتلا ہیں بلکہ ان کے گھروں میں فاقوں کا خدشہ بھی پیدا ہوا ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق گزشتہ سال بھی سیلاب اور بارشوں سے ان کے نقصانات کا ازالہ تاحال نہیں ہوا ہے، جس سے وہ پہلے ہی معاشی مشکل سے دوچار تھے اور اب ان کی مشکلیں دوبر ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں سروے شروع کر کے ضلع کے متاثرہ کاشتکاروں کے نقصانات کا ازالہ کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکیں۔ مستونگ بس اڈہ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مولوی ضیاء الرحمان سکنا صدیق آباد کو قتل کر دیا۔ نعش کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی میموریل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فوری طور پر قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ گوارگو سامان کور پنجگور کے مقام سے رات گئے لیویز کو نذیر احمد ولد بہرام سکنا سبزاب کی لاش ملی، جنہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ مقتول کو نامعلوم افراد نے 5 مارچ کی درمیانی شب رات گئے گھر سے اغوا کیا تھا، جس کے اغوا کی خبر اہل خانہ نے سوشل میڈیا پر چلائی تھی۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جمیل ولد مراد بخش کو قتل کر دیا۔ بلوچستان حکومت اخبارات کو مقرر کردہ کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کرائے۔ BUJ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے تباہ کن مہنگائی کے دور میں بھی میڈیا ورکرز بالخصوص اخبارات سے وابستہ صحافیوں اور ملازمین کو قلیل تنخواہیں دینے، تنخواہوں میں تاخیر اور خصوصی الاؤنسز نہ دینے کو تشویشناک اور باعث افسوس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اخبارات سے وابستہ صحافیوں اور دیگر ملازمین کو تو حکومت کی جانب سے مقرر مزدور کی کم سے کم اجرت برابر بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ حکومت قانون پر عمل درآمد کرائے، بعض اخبارات میں تنخواہوں میں کئی ماہ کی تاخیر کا بھی نوٹس لیا جائے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ افغانستان میں موسیقی نشر نہ کرنے کی یقین دہانی پر خواتین کے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات بحال۔ افغانستان میں موسیقی نشر نہ کرنے کی یقین دہانی پر خواتین کے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات بحال کر دی گئیں۔ گزشتہ دنوں طالبان نے ماہ رمضان کے دوران موسیقی نشر کرنے پر ریڈیو کی نشریات بند کر دی تھیں۔ افغان صوبے بدخشاں میں ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ کلچر معیز الدین احمدی کا کہنا تھا کہ ریڈیو انتظامیہ کی جانب سے ملکی قوانین و ضوابط کی پاسداری کی یقین دہانی کرائے جانے کے بعد نشریات بحال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو اسٹیشن کی
منتظم ناجیہ سروش کا کہنا تھا کہ ہم نے محکمہ اطلاعات و ثقافت کو موسیقی نشر نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد نشریات بحال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ افغانستان کا واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جس کا اکثریتی عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کے 8 ملازمین میں سے 6 خواتین ہیں۔ سعودی عرب اور حوثیوں کا جنگ بندی پر اتفاق۔ یمن میں جنگ بندی اور امن کے لیے عمان کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ یمنی سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کا مقصد 2 سال کے عبوری سیٹ اپ پر 3 ماہ کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ حوثی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے رہا کیے گئے 13 حوثی قیدی صنعاء پہنچ گئے۔ اس سے پہلے حوثیوں نے ایک سعودی قیدی کو رہا کیا تھا۔ مذاکرات کے دوران یمن کی بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کھولنے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاری کرنے، تعمیر نو کے منصوبوں اور سیاسی منتقلی جیسے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ واضح رہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے بعد فروری میں عرب اتحاد نے یمن پر عائد درآمدی پابندیوں میں نرمی کر دی تھی، جس کے بعد حوثیوں کے زیر کنٹرول جنوبی بندرگاہوں پر سامان کی نقل و حرکت شروع ہو گئے۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اب تمام کمرشل بحری جہاز براہ راست عدن سمیت یمن کے جنوبی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو سکیں گے۔ کئی چیزوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں۔ اب فرٹیلائزرز اور بیٹریوں سمیت 500 قسم کی اشیاء یمن کی جنوبی بندرگاہوں پر لائی جا سکیں گے۔ چین کی تائیوان کے ارد گرد مشقیں تیسرے روز بھی جاری۔ چینی فوج تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں آج بھی جاری رکھے گی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی فوجی مشقوں میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ آبنائے تائیوان میں چینی فوجی مشقوں کا آج تیسرا روز ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے قریب 59 چینی لڑاکا طیارے دیکھے گئے ہیں۔ 39 چینی طیارے تائیوان کے دفاعی فضائی زونز میں داخل ہوئے۔ اس معاملے پر تائیوان میں امریکی سفارت خانے نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی بحریہ کا گائیڈڈ میزائل سے لیس جہاز جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق جہاز فریڈم آف نیویگیشن کے تحت متنازع اسپریٹلی جزائر کے قریب سے گزر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی پانیوں پر مختلف ممالک کے دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے امریکہ اکثر ایسے مشن جاری رکھتا ہے۔ چین نے اس معاملے پر مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جنگی جہاز نے بحیرے جنوبی چین میں غیر قانونی طور پر دخل اندازی کی۔ چین کی جانب سے جنوبی بحیرے چین میں امریکی جنگی جہاز کی نگرانی جاری ہے۔ واضح ہے کہ تائیوان نے چین کی فوجی مشقوں کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔